السلام علیکم مسٹری ٹی وی کے ناظرین ویسے تو پاکستان میں بے پناہ تاریخی مقامات پائے جاتے ہیں، لیکن آج کی اس ویڈیو میں چند ایسے مقامات کا ذکر کریں گے جو انتہائی تاریخی اہمیت کے حامل ہیں۔ یہ مقامات یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثہ کی فہرست میں بھی شامل ہیں۔ نمبر 1، تخت بھائی کے کھنڈرات۔ ناظرین، مردان سے 25 منٹ فاصلے پر سوات کی جانب تخت بھائی کے کھنڈرات کا علاقہ موجود ہے، جہاں بدھ تہذیب کے کھنڈرات آج بھی پائے جاتے ہیں۔ اس مقام کو تخت قرار دینے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ ایک پہاڑی پر واقع ہے۔ زمانہ قدیم میں اس کے ساتھ ایک دریا بھی بہتا تھا۔ یہ مقامات پہلی صدی سے 5ویں صدی کے درمیان بنائے گئے اور بدھ تہذیب کا اہم مراکز سمجھے جاتے تھے۔ ناظرین، اس آثار قدیمہ کے آس پاس 13 سے 14 قدیم مقامات موجود ہیں جن کا تعلق بدھ تہذیب سے ہے۔ یہ مقام 1980 میں عالمی ثقافتی ورثہ کے یونیسکو کی فہرست میں شامل ہے۔ نمبر 2، مکلی قبرستان۔ ناظرین، ٹھٹہ کے قریب واقع مکلی قبرستان دنیا بھر میں الگ شناخت رکھتا ہے۔ 10 کلومیٹر کے رقبے پر پھیلا یہ قبرستان 14ویں سے 18ویں صدی کے درمیان بنایا گیا۔ اس عظیم الشان قبرستان میں 5 لاکھ مقبرے اور قبریں موجود ہیں۔ اس کا شمار مسلم دنیا کے بڑے قبرستانوں میں ہوتا ہے، جہاں مغل دور کی قبریں بھی موجود ہیں۔ یہاں کی قبروں کی خاص بات ان پر کشیدہ کاری اور خوبصورتی سے لکھی گئی قرآنی آیات ہیں۔ ناظرین، ان قبروں پر انتہائی نفیس انداز میں قرآنی آیات اور خوبصورت نقش و نگار بنائے گئے۔ یہاں پر موجود مزارات میں سرخ اینٹوں سے گنبد تعمیر کیے گئے، جن کی خوبصورتی اور اعلیٰ معیار کی وجہ سے مضبوطی اپنی مثال آپ ہے۔ اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے یونیسکو نے 1981 میں اس مقام کو عالمی ثقافتی ورثہ میں شامل کرنے کا اعلان کیا۔ نور محل، بہاولپور۔ ناظرین، بہاولپور کا نور محل بھی اپنی مثال آپ ہے۔ یہ محل دلکش ہونے کے ساتھ ساتھ بہاولپور کے نوابوں کے ریاستی دور کا ایک عظیم منظر بھی پیش کرتا ہے۔ وسیع و عریض سبزہ زار میں واقع یہ عمارت مغربی اور اسلامی طرز تعمیر کا ایک خوبصورت امتزاج ہے۔ اس کی آب و تاب دور ہی سے آپ کو اپنی جانب کھینچ لاتی ہے۔ ناظرین، نور محل تقریباً 150 سال پرانا ہے اور ان بہت سے محلات میں سے ایک ہے جو 19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کے آغاز کے دوران بہاولپور میں تعمیر ہوئے۔ یہ محل 1872 میں بہاولپور ریاست کے نواب صادق احمد خان نے اپنی بیگم کے لیے تعمیر کروایا۔ نور محل 44,600 مربع فٹ کے رقبے پر پھیلا ہے۔ نور محل اطالوی اور اسلامی فن تعمیر کا دلچسپ اور خوبصورت مرکب ہے۔ محل کی تعمیر میں سورج کی روشنی کے داخلے کے لیے خاص طور پر راستے رکھے گئے۔ مرکزی ہال میں نواب کے بیٹھنے کے دربار کے عین اوپر شیشوں کی دیوار نظر آتی ہے۔ اس میں شیشوں کا استعمال اس طرح سے کیا گیا ہے کہ عمارت کے ہر کونے میں قدرتی روشنی پہنچ سکے۔ نمبر 4، موہن جوداڑو۔ ناظرین، موہن جوداڑو وادی سندھ کی تہذیب کا ایک قدیم مرکز تھا۔ پاکستان میں مہذب تہذیب کے آثار تقریباً 5000 سال پرانے ہیں۔ سال 1927 میں برطانوی ماہر آثار قدیمہ سر جان مارشل نے موہن جوداڑو دریافت کیا۔ ان کی گاڑی آج بھی موہن جوداڑو عجائب گھر کی زینت ہے۔ ناظرین، موہن جوداڑو کو بڑے ہی منظم انداز میں بسایا گیا تھا۔ اس کی گلیاں کھلی اور سیدھی تھیں اور یہاں پانی کی نکاسی کا انتظام بھی موجود تھا۔ ہڑپہ سے 400 میل دور یہ شہر 2600 قبل مسیح میں موجود تھا اور 1700 قبل مسیح میں نامعلوم وجوہات کی بنا پر ختم ہوا۔ ناظرین، تاریخ کے مطابق بیرونی حملوں اور دریائے سندھ کی تبدیلی کی وجہ سے یہ شہر 7 مرتبہ اجڑا اور دوبارہ بسایا گیا، تاہم اب یہ شہر کھنڈرات کی صورت میں بدل چکا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اس شہر میں 30 سے 40 ہزار افراد بستے تھے۔ ناظرین، 1980 میں یونیسکو نے اسے عالمی ثقافتی ورثے کی فہرست میں شامل کیا۔ نمبر 5، شاہی قلعہ، لاہور۔ ناظرین، لاہور کے شاہی قلعے کی تاریخ زمانہ قدیم سے ملتی ہے، مگر رہائشی اور فوجی مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی از سر نو تعمیر مغل بادشاہ اکبر اعظم نے کروائی۔ ناظرین، ان کی آنے والی نسلیں بھی اس کی تزئین و آرائش کا کام کرتی رہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ قلعہ مغلیہ دور کے فن تعمیر کا ایک نادر نمونہ پیش کرتا ہے۔ اس قلعے کی دیواریں سرخ پختہ اینٹوں سے تعمیر کی گئیں۔ اس کے ارد گرد ایک اونچی فصیل موجود ہے اور 3 بڑے دروازے پائے جاتے ہیں۔ اس قلعے کے مشہور مقامات میں نولکھا محل، شیش محل، موتی مسجد اور عالمگیری دروازہ شامل ہیں۔ شیش محل فن تعمیر کا بہترین نمونہ ہے، جس کی دیواریں اور چھتیں رنگ برنگے شیشوں اور نقش کاری کے کام سے مزین ہیں۔ ناظرین، مغل بادشاہ شاہ جہاں نے 1641 سے 1642 کے درمیان یہاں پر شالامار باغ تعمیر کروایا۔ اسے جنوبی ایشیا کا خوبصورت ترین باغ بھی قرار دیا جاتا ہے۔ 16 ایکڑ رقبے پر پھیلے اس باغ میں اسلامی اور فارسی روایات کا خوبصورت امتزاج دیکھنے میں آتا ہے۔ اس باغ کے ارد گرد اینٹوں کی ایک اونچی دیوار بھی تعمیر کی گئی۔
नाजरीन, इस खूबसूरत बाग में 410 फव्वारे और 5 आबशारें मौजूद हैं। साल 1981 को यूनेस्को ने शाही किले को शालामार बाग के साथ आलमी सकाफती विरसे की फहरिस्त में शामिल किया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल हिस्ट्री टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।